جب میں نے دین اسلام کو اسٹڈی کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حق کو میرے اوپر اشکارا کر لیا تو اس دین کو سب کے سامنے لانا ایز اے لڑکی ہونے کے ناطے بہت مشکل تھا. مجھے پتا تھا مشکلات تو ہوں گی. ایک رات ایسی آئی تھی کہ جس میں ایسا ہوا کہ میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد سے میں باہر نکلا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں کہ جیسے قیامت خیز منظر ہے. میں اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوں تو اتنے میں جو ہے نا میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں نے پھر 2-4 جو مطلب سمجھدار لوگ تھے ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا کہ اس طرح ہوا ہے. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے اسلام قبول کر لیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو اشارہ ملا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر زبردستی جو بھی بندہ اسلام قبول کرتا ہے, وہ چاہے اسلام ہو چاہے کرسچینٹی ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, وہ بندہ بہت جلدی واپس چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کسی کے تھرو جو ہے نا بات میرے گھر پر پہنچ گئی. جب مجھے پتہ لگا کہ جی فلاں بندے کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے, میں نے پھر اپنے گھر سے اپنی ساری جو میری ضروریات کی چیزیں تھیں نا وہ میں نے اپنے گھر سے لے کے میں چلا گیا تھا. گھر چھوڑ دیا تھا میں نے. کتنا بڑا احسان ہے جو ہمیں ورثے میں دین ملا ہے, اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ بات ہمیں ذمہ رکھنی چاہیے ہمیشہ ہر وقت کہ ہمارا دین جو ہے محتاج نہیں ہے نہ کسی نسل کا نہ کسی خطے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا 18th ایپیسوڈ آف حول اللہ پوڈ کاسٹ. بڑا انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے یہ, کیونکہ مجھے خود یہ چیز بڑی ریسنٹلی ڈسکور ہوئی. ایک خیال اور ایک آئیڈیا جو کہ شاید ہم لوگوں کو عموماً نہیں آتا. ریسنٹلی مجھے ایک پروٹیسٹ پہ بلایا تھا عبدالوارث بھائی نے, اور اس پروٹیسٹ میں وہ پروٹیسٹ تھا نیو مسلم کے حقوق کے لیے. اب ہم لوگ عموماً یہ تو بہت سنتے ہیں کہ مائنورٹیز کے حقوق, اور یہ بھی بہت سنتے ہیں رائٹلی سو ہوتے ہیں ایسے معاملات کہ لوگوں پہ ظلم کر کے زبردستی کر کے ان کو مسلمان کنورٹ کیا گیا. لیکن وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسلامی ریاست میں, ہماری اسلامک سوسائٹی میں جو اپنی مرضی سے اپنے کنسنٹ سے مسلمان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. جب میں نے ان کی کہانیاں سنی, داستان سنی, تو میں نے کہا یار یہ ایسی سائڈ آف دا پکچر ہے جس کو ہم اکثر ڈسکور نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ایکسٹریم کہ ہاں زبردستی ہوتی ہے, ہمیں یہی پتہ ہے کہ ایکسٹریم کہ ظلم ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو لوگ اپنی مرضی سے کنورٹ ہو رہے ہیں, جو اپنی مرضی سے اسلام قبول لے کے اسلام پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں. کیا ان کو بڑے کوئی بینیفٹس ملتے ہیں, ان کی کوئی بڑی عید ہو جاتی ہے, ان کے گھر میں اوڈیاں آ جاتی ہے, کیا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سلسلے سے میں نے آج سوچا کہ ہم نے کوئی 2 نیو مسلمس, ریورٹڈ مسلمس, مسلمان بہن بھائیوں کو بلایا پوڈ کاسٹ پہ, اور مقصد یہ ہے کہ ہم شیئر کر سکیں جرنی ان کی کہ ہاؤ دے ریورٹڈ اینڈ ہاؤ اٹس ناٹ ایز گلوریس ایز اٹ سیمس کہ ہاں مسلمان ہو گیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مسلمان ہو گیا تو لالچ دیکھ کے ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کوئی آسائش دیکھ کے ہوا ہوگا, کوئی فائدہ دیکھ کے ہوا ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ملا ان کو, کوئی آسائش نہیں ملی, کوئی لگژری نہیں ملی, کوئی گلوریفیکیشن نہیں ملی, صرف اللہ ملا اور ان کے لیے وہ کافی تھا, ٹھیک ہے. بلکہ آپ ابھی آگے جا کے سنیں گے پوڈ کاسٹ میں, بلکہ شاید یہ ہمیں بتائیں ایسی داستان بھی کہ کیسے الٹا مسلمانوں نے ان پہ اتنا ساتھ نہیں دیا تھا, ان کو دینا چاہیے تھا. اتنا حق تھا مسلمانوں کا, ہمارا اتنا حق تھا ان کو ساتھ دینے کا, ہم نے اتنا ساتھ دیا. جو قرآن مطلب کہتے ہیں مولۃ القلوب, ٹھیک ہے نا, کہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں دین میں ان کا اچھا بیہیو کرو, ان کو صدقہ زکوٰۃ دو, ان کو فائنینشلی ہیلپ کرو, ان کو مینٹلی ہیلپ کرو, ان کے گھر کھولو, در کھولو, کہ وہ لوگ اپنے اس بڑے اسٹیپ میں جو ہے نا استقامت رکھ سکیں, اسٹیڈ فاسٹ رہے. الٹا ہم اس کا اپوزٹ ہی کرتے ہیں. تو خیر اسی سلسلے سے پہلے ہم لوگ آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس ہماری پہلی گیسٹ سمیرا. شی وڈ ٹیل ہر اپنی جرنی وغیرہ سارا کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیرا رمضان ہے. آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے دین اسلام قبول کیا. دین اسلام قبول کرنے کا خیال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یقیناً. میں تقریباً 8 یا 9 کلاس میں تھی, تو تب سے مطلب میں دین اسلام کو میں نے اسٹڈی تو نہیں کیا, لیکن جسٹ میں اس کو ایز اے کرٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹڈی کرتی تھی کہ اس میں سے کیا غلطیاں ہیں جو میں نکال سکتی ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ صرف اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے اور کرسچینٹی جو ہے یہ لوگ مشرک ہیں اور یہ حق پہ نہیں ہیں. تو میں سوچتی تھی کہ اتنے زیادہ مطلب لوگ ہیں دنیا میں, اتنے مذاہب ہیں, تو سب ایک ساتھ جو ہیں وہ سچ نہیں ہو سکتے, سب ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو آہستہ 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 میں دھیان جو تھا وہ دین کی طرف چلتا گیا. میں بہت ڈھونڈا اس دین کے
بہت غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہر ٹائم، ان کے وضو میں، ان کی نماز میں، روزوں میں، زکوٰۃ، حج، بیواؤں کے حقوق اور ماں بیٹیوں کی عزتیں اور اس سارے معاملات کو میں نے دیکھا کہ کہیں پر بھی کوئی فالٹ جو ہے مجھے نظر نہیں آیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ ہر جگہ پہ، ہر پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو غلطیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سچائی کا اور ہدایت کا رستہ جو ہے دکھا دیا. میں نے ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی کری تھی، ماسٹرز کری تھی. میرے ٹیچر جو ہیں وہ قاسیہ یونیورسٹی میں جاتی تھیں پڑھنے کے لیے جامعہ میں، تو ان کے پاس بہت ساری بکس ہوتی تھیں دین کے حوالے سے، خاص طور پہ قابل دھیان کے حوالے سے. ان سے میں نے ایک کتاب لی، وہ تھی یہودیت، عیسائیت اور اسلام. وہ کتاب میں نے اسٹڈی کی. اس کے بعد ایک کمپلیٹ جو تھورو عیسائیت اور یہودیت اور اسلام کی حقانیت تھی نا، وہ میرے سامنے آ گئی کہ بائبل کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں ببلیکلی اور گرامیٹک اور سائنٹیفکلی بہت ساری مسٹیکس ہیں. لیکن اللہ پاک یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم، قرآن پاک میں چیلنج کرتے ہیں کہ تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھپ جاؤ گے، تھک جاؤ گے، تمہاری نظر جو ہے پلٹ کے واپس آ جائے گی، لیکن تم کوئی غلطی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے. تو اس بات کو میں نے واقعی میں مان لیا کہ اللہ پاک تیرے کلام میں، تیرے ذکر میں، تیری ذات میں، صفات میں کوئی غلطی نہیں ہے. الحمدللہ پھر میں نے دین اسلام قبول کر لیا. اور یہ آپ کو اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کو جو ہے آپ نے شروع جرنی کی تھی نقصان اور غلطی ڈھونڈنے میں، لیکن اب غلطی ملی نہیں تو آپ اس سے انسپائر ہوئی. تو پھر کیسے آیا خیال، کیسے آیا؟ ذرا بات ہے کرسچن تھی پہلے آپ؟ جی پہلے کرسچن تھی. کرسچن تھی تو کرسچن فیملی میں اوبویسلی کیسے خیال آیا کہ، اور ہمت کیسے آئی، وہ جذبہ کیسے آیا؟ میں نے امی جو ہیں میری وہ بالکل کمپلیٹلی، مطلب انہوں نے کبھی اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا نا، بالکل ان ایجوکیٹڈ ہیں. تو جب میں نے دین اسلام کو اسٹڈی کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حق کو میرے اوپر اشکارا کر لیا، تو اس دین کو سب کے سامنے لانا ایز اے بیٹی گھر کی اور ایز اے مطلب لڑکی ہونے کے ناطے بہت مشکل تھا. مجھے پتہ تھا کہ مشکلات تو ہوں گی. تو ویسے میں نے جنرلی ان سے کویشچن پوچھا کہ امی اگر ایک طرف اللہ ہوا، خدا ہوا آپ کا، اور ایک طرف میں ہوئی، تو آپ دونوں میں سے کس کو بچائیں گی؟ مطلب کس کی آواز سنیں گی؟ مطلب میں مر رہی ہوں گی، آپ کس کو بچائیں گی؟ تو امی میری نے کہا کہ بیٹا میں اپنے رب کی آواز کو سنوں گی، تمہیں رب جو ہے وہ خود ہی بچا لے گا. تب اس وقت یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ امی جو ہیں بالکل ان ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ان کا اپنے اندیکھے خدا پر، جو کہ غلط عقیدہ تین خداؤں کا، اس پہ اتنا پکا یقین ہے. تو مجھے اللہ نے اتنا شعور دے دیا، حق کو میرے اوپر اشکارا کر دیا ہے. اب یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں پیچھے ہٹ جاؤں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اب موت بھی آ جائے تو پھر بھی اسلام پر ہی قائم رہنا ہے. تو پھر اس لیے جو ہے نا میں نے اس چیز کو، گھر بھی چھوڑنا پڑا، فیملی کی طرف سے بہت زیادہ لان تان بھی ہوئی، بہت زیادہ مشکلات بھی رہی، لیکن الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے کہ پھر دین اسلام ہی کو جاری رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ثابت قدمی بخشی اور آج تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ دین اسلام پہ قائم. تو کون سی ایسی، یہ آتا ہوگا سوال میں لازمی کہ لالچ دیکھی ہوگی اور کوئی زور زبردستی ہوئی ہوگی، تو ایسا کچھ ہوا ہے زور زبردستی؟ نہیں، بلکہ میں اس پوائنٹ پہ بہت اہم بات کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبردستی اسلام قبول کروایا گیا میرے اوپر. امی ابو نے بلکہ یہ کہا کہ اس کے اوپر جادو ٹونا کروا دیا گیا ہے. تو یہ تو سنڈے اسکول کی ٹیچر تھی، یہ تو مین ہماری ہیڈ تھی، یہ کیسے ہو سکتی ہے نا. سب نے یہی کہا زور زبردستی. لیکن پھر آہستہ 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 جب وہ ملتے گئے مجھ سے، تو میں نے انہیں خود بتایا کہ نہیں، میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کو تھورلی. تو پھر آہستہ 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 انہیں سمجھ میں آ گئی. انہوں نے مجھے کئی چیزوں کی آفر کروائی بعد میں کہ نہیں تم واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے یہ وہ. لیکن میں نے کہا کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے ملا ہے، تو اب اس کو واپس نہیں ملنا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر زبردستی جو بھی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ چاہے اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، وہ بندہ بہت جلدی واپس چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مینٹل جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، یا اس کی جو بعد میں جو اس کو مشکلات آتی ہیں وہ ان کو اس طریقے سے فیس نہیں کر پاتا. کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، اس میں اس کا ایک وہ پوٹینشیل شامل نہیں ہوتا، پیور پوٹینشیل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ زبردستی دین اسلام قبول کروایا جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کل کے دور میں دیکھیں نا، آپ چھوٹی سی معمولی سی چیز بھی لیں تو آپ اس میں 100 طرح کی معاملات دیکھتے ہیں، یہ صحیح ہے، اس کی لمبائی چھڑائی ہر طرح کے. تو دین تو آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا، بلکہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ اپنی اور دین میں کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے زور زبردستی معاملہ کم از کم پاکستان میں نہیں ہے. یہ خام خواہ میں جو ہے نا لوگوں کا پروپیگنڈا ہے
झूठा प्रोपेगेंडा के लोग जो हैं इसको समझते हैं कि हम इस्लाम फैला रहे हैं। असल में इस्लाम को जितना दबाया जाता है ये इसकी खूबसूरती है कि उतना ही ज़्यादा फैलता है, उतना ज़्यादा ये उछल के बाहर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल रहा है और क़यामत तक फैलेगा। ये अल्लाह पाक का वादा है कि इस्लाम जो है गालिब आके रहेगा। इस पे जिस तरह की मर्जी तोहमतें लगा लें, जिस तरह का मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें या ज़बरदस्ती के मामलात कह लें, ये इस्लाम फैलेगा इंशाअल्लाह। चलो स्ट्रगल्स का 2-3 दफ़ा जिक्र किया है, मुश्किलात का जी थोड़ा सा खोलें मुश्किलात को, क्या क्या मुश्किलात थी कोई मुश्किलात जैसे एक लड़की होने के नाते तो जैसे मुझे जान से मारने का एक थ्रेट मिला कि हम आपको मार ही डालेंगे। अच्छा तो उसमें सबसे पहले जो है किससे आया था ये? घर वालों की तरफ से था ना, जाहिर सी बात है उनके घर की बेटी है और सही है। सारे मामलात को देखना पड़ता है। तो फिर उन्होंने जाहिर सी बात है उसके लिए शेल्टर बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हुकूक नास वेलफेयर फाउंडेशन के जो हेड हैं अब्दुल वारिस गिल साहब के। वो बिल्कुल आप अपने भाइयों की तरह, बाप की तरह वो हमें समझते हैं और जो भी मतलब इस्लाम कबूल करता है अपने घर में उनको लेके जाते हैं कि उनको एक घर जैसा माहौल मिले, डरे ना बच्चा जो इस्लाम कबूल कर रहा है या घबराए ना। तो इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात ये है शेल्टर का मसला होता है। फिर जब वो दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं उन्हें ये नहीं पता होता अक्सर कौन सा मसलक इख्तियार किया जाए या किस तरीके की तालीम जो है वो हासिल किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, किन लोगों को फॉलो किया जाए। इसके अलावा उन्हें आईडी कार्ड बनवाना है या आईडी कार्ड बन चुका है तो उसको चेंज करवाना, सर्टिफिकेट्स वगैरह में नाम की तब्दीली का इशू है, उनकी शादियों के मसाइल हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं उनका सामना रहता है क्योंकि फैमिली की तरफ से सपोर्ट बंद हो जाती है। तो अगर आप अकेले हैं, ख़ासतौर पे जैसे मैं हूँ, तो अगर आपके पास नहीं है इस तरह के सोर्सेज तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। सही लान तान सोसाइटी की तरफ से आपको आने वाली जो फ्यूचर है उसमें मुश्किलात का सामना पड़ता है, शादियों के मसाइल रहते हैं, तो इस तरह के मामला तो रहते हैं। बिल्कुल जी अच्छा, तो माशरे की तरफ से अपार्ट फ्रॉम फैमिली मतलब फैमिली के अलावा इवन मुसलमानों की तरफ से क्या लायामल आता है, रद्दमल आता है? ज़्यादातर तो मिक्सअप ही होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वेल एजुकेटेड होने का सबूत दिया और बहुत सारे मुसलमानों ने कांग्रेचुलेशन का, बल्कि मुझे भी ज़्यादातर यही कहते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि लोग जो है ना वो जो लोग मुसलमान हो जाते हैं ना उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते, उनके ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, उन्हें मुख्तलिफ नामों से मुखातिब किया जाता है। तो ये मसाइल तो रहते हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि चले मुश्किलात तो चाहे आप ईसाई हैं, यहूदी हैं या जिस भी मसलक में आप आ जाते हैं, मज़हब में आप आ जाते हैं, मुसलमान तो हो जाते हैं आप ख़ास तौर पे, तो आपको इन मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। जब अल्लाह की ज़ात आपके साथ है तो मुश्किलात खुद ब खुद आसानियों में बदल जाती हैं। बेशक। अच्छा, ये भी थोड़ा सा दयाम है कि हम जो पहले बात कर रहे थे कि ऐसे मामलात पे ऐसी जब मुश्किल में होता है बंदा तो कितना ज़रूरी होते हैं इदारों के या फिर ना ऐसी तंजीमों का सपोर्ट जो कि हेल्प आउट कर सके। जैसा हुकूमत का जिक्र किया आपने। जी मैं समझती हूँ ये बहुत 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 ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर इस तरह का काम हो या इस तरह के इदारे कायम हों जो न्यू मुस्लिमीन के लिए काम करें ख़ास तौर पे, क्योंकि ये पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पे है ना, या यूँ कहिए कि दुनिया तो कायम ही इसलिए हुई कि इस्लाम का गलबा आ सके। तो अगर आप मुसलमान होने वाले लोगों का ही साथ नहीं देंगे या उनकी मुश्किलात को नहीं देखेंगे तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। बल्कि मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें। हमारे बाबा जान हैं, पठान हैं, वो वाक़या बयान करते हैं कि उनके रोज़े चल रहे थे तो इमाम साहब जो है नमाज़ पढ़ा के फारिग हुए, उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो बाहर घूम रहे थे, खाना तकसीम हो रहा था मस्जिद में, लेकिन उस बच्चे को कोई भी नहीं बुला रहा था। इमाम साहब ने कहा कि इस बच्चे को अंदर बुलाओ ज़रा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो ईसाई बच्चे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बुला लें। इमाम साहब ने एक निवाला जो है उठाया रोटी का, उसके मुंह में डाला, दूसरा अपने मुंह में डाला, तो बच्चा का पेट भर गया, खा पी लिया उसने। तो वो इतना इमाम साहब के रवैये से खुश हुआ कि मस्जिद के निकलने से एक पैर उसका अंदर था, एक बाहर था, फ़ौरन कहा इमाम साहब मुझे कलमा पढ़ा दें, और उसी टाइम मुसलमान हो गया। यानी कहना मैं ये चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो ही इस्लाम की तरफ आएगा। आपका मुसलमानों का जो बाय बर्थ मुसलमान है उनका रवैया, उनका हुस्न सलूक, उनका अंदाज़े बयां, ये सब चीज़ें बड़े मायने रखती हैं जो गैर मुस्लिमों को ख़ास तौर पर अट्रैक्ट करते हैं। शिकवा है कोई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकवा नहीं। शिकवा मुसलमानों से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पाकिस्तान से नहीं। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, आई बिलोंग टू लव टू पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं, महंगाई है, ये है, वो है, हर जगह ये मसले मसाइल है, चाहे वो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में जो भी मामला हैं।
تو پاکستان کا کردار دیکھتی ہیں آپ اس سارے میں جی کہ اگر پاکستان میں نہ ہوتی فار ایگزامپل کہیں اور ہوتی تو کیا آپ اسلام قبول کر لیتی؟ کوئی کردار ہے پاکستان کا اس میں یا نہیں ہے سچ؟ میں ضرور پاکستان کو کریڈٹ دوں گی الحمدللہ، کیونکہ جامعہ قادسیہ میری ٹیچر فری ہے اعجاز خان، وہ پاکستانی ہیں. تو یعنی جو بھی ہماری سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. پاکستان ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، الحمدللہ ہم اس میں پلے بڑے ہیں. یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا رہا ہے. جب کرسچن بھی تھے تب بھی ان کا مسلمانوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. باقی جو چھوٹے موٹے مسائل چلتے رہتے ہیں زندگی میں وہ ہر جگہ پہ ہیں، چاہے کوئی بھی کنٹری ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، کوئی بھی سوسائٹی ہے. لیکن پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. الحمدللہ پاکستان کے لوگ خاص طور پہ جو مسلمان ہیں انہوں نے بہت اچھا ساتھ دیا. سب نے بہت وارم ویلکم کیا مجھے، اور جہاں تک بھی ہو سکا مشکلات آئیں انہوں نے ساتھ دیا الحمدللہ. ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آتا ہے، میں کرسچن اسکول سے پڑھا ہوں. جی جی 10-11 سال کے سینٹرل اسکول سے پڑھا ہوں. جی میں کوائر کا بھی پارٹ رہا ہوں اور میرے دوست یار بہت سارے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح وہ پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ آپ نے بھی شاید بات کی ہے، ویس بھائی نے بات کی کہ ہم کہ کرسچن جو ہے نا دنیا بھر میں جو سب ریلیجنس ہیں نا سب سے زیادہ ایزی ریلیجن کرسچن رہ گیا ہے. سب سے زیادہ ایزی. ٹھیک ہے، انہوں نے ایزی لے لیا ہے کیونکہ ہے ہی ایسا. بالکل تھیولوجی خدا نے اپنا کچھ لٹا دیا اس لیے. اب ہاں جی، تو وہ اب یہ اگر ہم لوگ یہ مطلب یہ چرچ میں جا کے جو ہم سنڈے کو سمن ہوتا ہے اور سارا کچھ جو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب وہ یہاں کے جو کرسچن ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پا رہے. مطلب سمجھا کرسچن کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، تو کرسچن کمیونٹی بھی جو ہے وہ کیا صحیح طرح درس دے پا رہی ہے اپنی؟ یہ بھی ایک مطلب کویشچن ہے، ہو سکتا ہے. اچھا وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کاٹنا نا یہ پورا لگ رہا ہے ذرا تبھی سمجھ آئے گی آڈینس کو، سمجھ نہیں آئے گی. اچھا خیر، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی میں بھی کمزوریاں ہیں لگتا ہے کہ کیونکہ ان کے درس و تدریس میں کہ تبھی لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف اسلام ہی زور سے لوگ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام پہ آ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کو؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، مطلب یہ اس طرح کی ہی بات ہے. نہیں، میں تو اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. کرسچینٹی جو ہے نا اس وقت دنیا میں ایسا ایک ریلیجن ہے، حالانکہ مشرک ہیں، اور اس میں اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ عام سے چرچ ہے یا عام سی جگہ پر بھی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں باہر کی کنٹریز کے جو پاسٹر حضرات ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں ان کے اوپر، اور بہت زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں. ایون کہ جو میرے ان لاز ہیں اور جو میرے فیملی ہے، مطلب اپنی ذاتی فیملی جو میرے امی ابو سب وہ سب کرسچنز ہیں، تو مجھے پوری طرح بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے نا وہ کس طریقے سے پیسہ آتا ہے اور کس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. مسلمانوں میں بلکہ تھوڑا سا لوگ جو ہیں وہ اتنا اس طریقے سے یا اس ہائی لیول پہ جا کے کام نہیں کرتے جس طریقے سے کرسچینٹی میں کام ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے مہنگے مہنگے تحائف بھیجے جاتے ہیں، یا ان کو تعلیم کے لیول پہ چھوٹے لیول پہ ہائی مطلب بہت زیادہ انہیں فائنینشیل سپورٹ کیا جاتا ہے تعلیمی لحاظ سے. اور گھر اگر نہیں ہے تو گھر پرووائڈ کیا جاتا ہے. شادیوں کے معاملات ہیں اس میں دیکھے جاتے ہیں اچھے سے اچھے رشتے. پاسٹر حضرات کو بہت زیادہ دیا یقین اکٹھی ہوتی ہیں، سب کے سامنے ہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہے یا اس کی کمی کی وجہ سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. کیونکہ اگر اس طرح ہو نا کہ ان کی تعلیم و تربیت غلط ہے اور اس وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے نا اس وقت پاسٹرز اور وہ ابھی بن رہے ہیں. ابھی بھی لوگ پاسٹرز بننے کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی بھی اسلام مخالف پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری ہے. تو تعلیم و تربیت ان کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو لوگ جو ہیں عیسائیت چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ایشوز ہوں کہ انہیں گھر والوں کی طرف سے ایشوز ہوں یا انہیں فائنینشیل کرائسس ہوں یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ دے آر ورکنگ ویری ویل. وہ بھی بہت اچھا کام کریں اپنے لیول پہ، اپنے طریقے سے ان کا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا کوائرز بنتی ہیں، کتنا پیسہ اس میں لگتا ہے. ان کا جو ساز ہیں اور جو گانا بجانا جو بھی ان کا ہوتا ہے گیت شیت، اس میں ان کی کتنی پریکٹسز ہوتی ہیں، کتنا پیسہ اور سارا کچھ جاتا ہے. تو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہیں. اگر سمرائز کرو، وہ کہہ یہ رہی ہے کہ تھیولوجیکلی جو مطلب ان کے جو دین میں کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے لوگ ضرور قبول کرتے ہیں اسلام کو، ورنہ محنت سے زیادہ ہی کر رہے ہیں وہ آپ سے، محنت زیادہ ہی کر رہے ہیں شاید وہ آپ سے. جی یعنی دیکھیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ان پڑھ طبقہ جو ہے وہ آ رہا ہے دین اسلام کی طرف، حالانکہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ایم اے بی ایڈ میری کوالیفیکیشن جو ہے.
تو اور بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں، آپ چلیں پاکستان میں تو چھوڑیں، باہر کی کنٹریز میں بھی دیکھیں جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا بہت سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، وہ لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی جب وہ دین کی حقانیت کو سمجھ جاتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھ جاتے ہیں، تو پھر وہ دین کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی آخری پیغام دینا چاہیں آپ اگر مسلمانوں کو یا نیو مسلمس کو یا پھر ایون کرسچنس کو بھی کوئی دعوت دینا چاہیں؟ ٹھیک ہے نا، بلکہ سب کو ہی دیں آپ کوئی پیغام پلیز. میں اپنے کنورٹڈ جو بہن بھائی ہیں ان سب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب دین اسلام میں آتے ہیں تو آپ لوگ کثرت سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں اس دین پر ہی فوت کریں. کبھی کوئی ایسے معاملات نہ ہوں، کبھی اس طرح کی مشکلات پیش نہ آئیں کہ آپ لوگ اپنا دل چھوڑ دیں اور کہیں کہ ہم کس طرح آ گئے اس طرح کے حالات میں. مشکلات آپ کو آئیں گی، اور مشکلات جو ہیں وہ زندگی کی آخری سانس تک چلتی ہیں، پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسانی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جب بھی آپ کی زندگی میں مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، کسی کے آگے، کسی انسان کے آگے خاص طور پہ جو ہے نا اپنے آنسو نہ بہائیں. سب سے پہلے اللہ کے آگے اپنے آنسو بہائیں. اور جو لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں انہیں پلیز کھلے دل سے اپنی سوسائٹی میں، اپنے دل میں، اپنے گھروں میں جگہ دیں. ان کے لیے آسانیوں کی، ان کے لیے جو بھی ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور ان کو اپنا سمجھیں. یہ نہ ہو کہ آپ انہیں غلط اور برے القابات دے کر انہیں دھتکاریں کہ نہیں یہ تو کچھ اور ہی لوگ بن کر آ گئے. ہاں جی، یہ بہت ضروری ہے. باقی کرسچن سوسائٹی کو میں یہ میسیج دوں گی کہ خدا را کہ قرآن کو تو آپ کیا ہی اسٹڈی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں آپ قرآن بھی اسٹڈی کریں، لیکن سب سے پہلے آپ بائبل کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں. بائبل کے اندر ایک ورڈس ہے، تنگ دروازے سے داخل ہو. جو دروازہ زندگی کا دروازہ ہے اور اس میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں نہ وضو کی ضرورت ہے، ہمیں نہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں وہ راستہ کشادہ راستہ ہے، کھلا راستہ ہے، اس میں داخل ہونے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور وہ راستہ جو ہے موت کا راستہ ہے. اور یہ الفاظ جو ہیں جیزس کرائسٹ کے ہیں. تو آپ لوگ پلیز تنگ دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کریں جو کہ اسلام ہے، جس میں مشکل تو تھوڑی ضرور آتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آسانیوں کے اور برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی آپ نے خوبصورت سنی داستان بہن کی. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا احسان ہے جو ہمیں ورثے میں دین ملا ہے، کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ بات ہمیں ذمہ رکھنی چاہیے ہمیشہ ہر وقت کہ ہمارا دین جو ہے محتاج نہیں ہے نہ کسی نسل کا نہ کسی خطے کا. اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہوا ہے دین سے تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے اور ہمارے جگہ کسی اور کو بھی لے کے آ سکتا ہے بڑے آرام سے. تو اسی سلسلے میں دوسرے ہمارے جو ریورٹڈ بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں لیکن ہیں ریورٹڈ، مطلب شناخت بن جاتی ہے، تو وہ ویس بھائی ماشاء اللہ ٹیچر ہے، میتھس کی ٹیچر ہے. ویس بھائی سے پوچھتے ہیں، ویس بھائی ماشاء اللہ آپ ریورٹ ہو گئے پاکستان میں، اب تو آپ کی عید ہو گئی ہوگی ہے، اوڈیا کھڑی ہے آپ کے گھر کے باہر اور ڈی ایچ میں پلاٹ ہوں گے آپ کے، اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ کنورٹ ہو گئے پھر تو تمہاری عید ہو جائے گی. تو ایسا کیا کتنی کوڈیا جمع کر لی آپ نے اب؟ جی سر، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو بہترین چیز ہے کہ وہ مجھے اپنا اللہ مل گیا جو مجھے چاہیے تھا. کیا بات. اور جو شاید سیدھا راستہ تھا میرا وہ مجھے مل گیا. مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو بس مجھے کوئی اوڈی، کوئی گھر، یہ وہ کوئی لالچ نہیں دیا گیا، نہ کوئی ایسی چیز ہے. تو یہ بس میں نے اپنے جو ہے نا اپنی نالج کے اکارڈنگ دین اسلام کو سمجھا، اسے پڑھا، اور مجھے یہی لگا کہ یہی ایک سیدھا راستہ ہے، باقی تو کچھ نہیں. اور میں نے اسلام قبول کیا. میرا مقصد مذاق میں اس لیے تھا کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے پرسیپشن یہی ہے، بالکل پرسیپشن یہی ہے کہ لالچ دیا گیا یا کوئی زور زبردستی کی گئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے. پر ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے ہی اور دین کو سمجھ کے اور بنا کسی لالچ کے جو ہے نا وہ. اور یہ ہوتا ہے، یہی پتہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کیونکہ اسلامی ممالک ہے تو یہاں پہ کوئی زبردستی ہی اسلام قبول کرے گا. اپنی ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا اسٹرگل کے بارے میں بتائیں کہ مطلب پہلے خیال کہاں سے آیا سب سے پہلے، اور اسپارک کہاں سے ہوئی یہ بات؟ سر اس طرح سے ہے کہ ویسے شروع سے ہی جیسے میں نے ہوش سنبھالی جی تو مجھے جو ہے دین اچھا لگتا تھا اسلام. تو بہرحال میری جو پیدائش ہے وہ ایک کرسچن گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن جو میرا انوائرمنٹ تھا اس میں اور کرسچینٹی میں دونوں میں جو ہے وہ میں نے مطلب فرق کیا، یا چیزیں ہوتی تھی گھر پہ بھی باہر بھی، لیکن مجھے جو دین اسلام تھا اس کی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، وہ زیادہ اچھی لگتی تھی. ہاں جی.
اور کچھ لوگ مجھے پھر اس طرف موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ اسلام قبول کریں. صحیح ہے. جو دین کی باتیں تھی کہ یہ سیدھا رستہ ہے, پر میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ایج بائی ایج جو ہے میں جیسے بڑا ہوتا گیا اور میں نے پھر چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کیا, تو اس طرح سے پھر میں نے دین کو اسٹڈی بھی کرنا شروع کیا. مجھے دین اور اچھا لگنے لگا. لیکن میں نے پھر جو ہے نا ایک رات ایسی آئی تھی کہ جس میں ایسا ہوا کہ میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد سے میں باہر نکلا ہوں, اور جب میں اس مسجد سے باہر نکلا تو باہر دیکھتا ہوں کہ جیسے قیامت خیز منظر ہے کہ ہر طرف جو ہے نا دنیا فنا ہو رہی ہے اور سارے بھاگ رہے ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر جیسے ہر انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اٹریکشن ہوتی ہے, میں اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوں, تو اتنے میں جو ہے نا میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں نے پھر 2-4 جو مطلب سمجھدار لوگ تھے ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا کہ اس طرح ہوگا. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے اسلام قبول کر لیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو اشارہ ملا ہے. پر اس میں بھی میں نے کہا کہ چلے دیکھیں گے زندگی میں, اگر میری قسمت میں ہوا تو وہ کر لیں گے. تو لیکن پھر بھی میں دین کو اسٹڈی کرتا گیا. میں نے کہا مکمل طور پہ اسے سمجھوں تو اس کے بعد ہی کوئی اسٹیپ ہوتا ہے. پھر ایٹ دی اینڈ کوئی بیفور 7 to 8 ایئرس جو ہے نا میں نے اس طرف آنے کی کوشش شروع کر دی کہ میں نا اسلام قبول کروں گا. صحیح ہے. تو میں نے پھر لوگوں سے ادھر ادھر بات کی کہ یار ایسے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے ہوگا. تو وہ بات جو ہے نا کسی طرح سے میرے گھر میں پہنچ گئی. اور ایسا ہوا پھر کہ جب مجھے پتہ لگا کہ میرے گھر میں یہ بات پہنچ گئی ہے, مجھے پھر تھوڑی سی پریشانی ہونے لگی کہ گھر والوں کو کیا ریئیکشن ہوگا, میں ان کا سامنا کیسے کروں گا. تو میں نے جو ہے نا وہ پھر اپنے گھر سے اپنی ضروریات کی چیزیں ساری پکڑی, کپڑے وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس ٹائم. پر میں نے یہ نہیں سوچا کہ باہر میرا کیا بنے گا, کیا کروں گا میں. تو بس میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ کی طرف سے جانا ہے, کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے, ختم ہو جانی, ہر چیز جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں چیز بچے گی, ہم نے بھی نہیں بچنا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اللہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں, کوئی نہیں, دیکھا جائے گا کیا ہوگا. تو میں نے جو ہے پھر گھر سے اپنی ضروریات کی چیزیں لی, میں گھر سے نکل گیا. اور پھر میرے ایک دوست نے مجھے جو ہے نا 2-4 دن کے لیے جگہ دی کہ چلو آپ یہاں رہو, آپ سوچ لو کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے. میں نے اسے کہا میں نے نا سوچ لیا کہ میں نے اسلام کی طرف ہی جانا ہے, اللہ کی طرف جانا. تو میں پھر جو ہے نا وہ ان کے گھر رہا, اور جمعے کا دن تھا. اس دن پھر جمعے کے فوراً بعد جو ہے دارالعلوم جامعہ ہے ٹاؤن شپ میں, وہاں سے میں نے اسلام قبول کیا. اس دوران مجھے گھر والوں کی کال آتی تھی, تو میں نے پھر انہیں یہی کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنا راستہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف کر لیا, تو میرا واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو پھر میں کافی مطلب رونا آتا تھا. تو ویسے وہ بہت زیادہ یعنی کہ نا پریشانی کا عالم تھا کہ دیکھیں نا میں نے کم از کم کوئی 28 ایئرز جو ہے نا وہ اپنی فیملی میں نے اسپینڈ کیے تھے. تو میں ان کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں کہ میرے جو ہے نا والد کیا سوچیں گے, کیا ان پر گزرے گی. تو جو ہے نا میں گھر سے خیر چلا گیا اللہ کی طرف. اللہ اکبر. پھر میں نماز وغیرہ تو نہیں آتی تھی, لیکن جو ہے نا میں فجر کے ٹائم نہ اٹھ کے نا اللہ سے یعنی دعا کرتا تھا اس ٹائم بھی کہ اللہ پاک میرے راستے میں ذرا آسانی کرنا, کہ جو ہے نا کوئی مشکل نہ ہو. مجھے پھر کسی نے بتایا کہ آپ کے جو فادر ہیں نا بڑا روتے ہیں, تو وہ پھر میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے جو نا ابو روتے ہیں, بیچارے اکیلے ہیں, میری مدر تو خیر نہیں ہے, لیکن وہ نا پھر میں کوئی ان کے جاننے والے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا اس طرح سے کہ جو ہے نا میرے ابو سے آپ یہی کہنا کہ میں نا بالکل ٹھیک ہوں, کہ ان کو پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں, کیونکہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. چیزیں میں نے پکڑی, بائک تھی وہ بھی میں لے کے چلا گیا. وہ پریشان کہ اچانک سے ایک, کیونکہ میں مطلب کہ دین تو میں نے سوچ لیا تھا میں نے کرنا, اور پھر کافی برائیاں بھی میرے میں نہیں تھی شروع سے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا بلا تو یہ تھا, گھر سے کیسے چلا گیا, کیا ایسی وجہ ہو گئی. تو وہ پھر روتے تھے صبح ٹائم. تو میں نے پھر انہیں یہی کہا کہ آپ میرے ابو سے کہیے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پریشان وہ نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں, ایک بار ان سے مل لو, وہ شاید کہ آپ کو کچھ نہ کہیں جو بھی ہے, پر وہ بہت روتے ہیں کہ پتہ نہیں اچانک سے کہاں چلا گیا. کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. انہیں یہی ہوتا ہے کہ والدین کو جو چھوٹا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے باقی زندگی پھر گزارنی ہوتی ہے. تو وہ کافی اس طرح پریشان رہتے تھے. پھر انہوں نے کہا نا آپ ایک بار ملاقات کر لیں ان سے, تو شاید وہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں.
तो बस फिर ऐसे ही मुलाकात हो गई, तो काफ़ी इमोशनल सीन था वो। थोड़ा बताएं। तो बस जो है ना, फिर उन्होंने बाकी घर वालों को भी वहाँ बुला ले कि इस तरह से है। तो उन्होंने कहा ना कि चलो अगर आपने दीन कबूल कर लिया है तो कोई नहीं, अगर आप नमाज भी पढ़ना चाहते हो, जो भी आप घर से इलाके से दूर पढ़ लो कहीं पे, ताकि लोग जो है वो मतलब होता है ना सोसाइटी में, सो माइंड में बातें आती है, पता नहीं किसी लड़की के चक्कर में इस्लाम कबूल कर लिया होगा, या फिर लोग कहते हैं कि ये देख लो, मतलब एक टोंट बन जाता है ना उनके लिए कि देख लो ये तुम्हारा दीन ठीक नहीं है, इस तरफ आओ। एक तरीका होता है ना हर एक को दीन की तरफ लाने का, कि हम इस्लाम की चीज़ों को देख के इम्प्रेस हो के इस्लाम कबूल करें, तो वो बातें या दावत दें, ये ना करें कि दूसरे को नीचा दिखा के जी ये दीन अच्छा है, आप लोग पता नहीं किस रास्ते पर उन्होंने इस हवाले से फिर कहा कि आप ना कहीं और नमाज पढ़ सकते हो, चलो घर आ जाओ, रहो साथ ही जिस तरह से है। तो मैंने फिर यही देखा कि अल्लाह ताला ने, मैं घर से कुछ भी ले यानी कि कोई चीज़ नहीं लेके निकला था, ना मुझे किसी ने लालच दी कि हम आपको घर गिफ्ट कर देते हैं, आपको महीने के कोई 50,000 1 लाख रुपए भी दिया करेंगे, आप इस तरफ आ जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर जो है वो घर वापस चला गया। उन्होंने कहा चले आ जाए, रहना शुरू कर दें। तो मैंने देखा कि अल्लाह मेरे रास्ते में आसानियाँ करता जा रहा है। और फिर ऐसे ही जो है ना मैंने दीन सीखा, और नमाज वगैरह जिस तरह से है, नमाज पढ़ना सीखी, सूरतें वगैरह काफ़ी मैंने सीखना शुरू कर दी बीच में। तो जैसे जैसे मैं दीन की तरफ और बढ़ता गया, मेरे रास्ते में आसानी होती गई। मैंने फिर यही देखा कि वाकई ही ये रास्ता है, क्योंकि इंसान जब गलत रास्ते पर चलता है तो उसको वहाँ पे नुकसान होता है, फ़ायदा उसको कोई भी नहीं होगा। तो मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आने लगा। मेरी फैमिली जो मेरे से छूट गई थी, बस मेरे अभी भी मेरी सिर्फ फैमिली ही मेरे साथ है, बाकी मेरे रिश्तेदार जो हैं वो नहीं मेरे से बात करते, काफ़ी सारे हैं। पहले जैसे दिल के साथ वो मुलाकात करते थे, फ़ोन कर लेना, हाल चाल पूछ लेना, तो मेरे रिश्तेदार मेरे से सेटिस्फाई नहीं है, उनसे मेरा राब्ता नहीं होता। सिर्फ मेरे बहन भाई और मेरे फादर हैं, उनके साथ ही मुलाकात होती है। और अब कभी जब ईद आती है तो भी काफ़ी मतलब कि थोड़ा अकेलापन फील होता है कभी। लेकिन जो है वो जिस तरह से मैं अब्दुल वारिस भाई साहब जो हैं मेरे बड़े भाई की तरह ही है, वो भी मुझे छोटा भाई ही समझते हैं। तो अब उनके साथ मेरा कनेक्शन है, और वो वहाँ पर जितने भी न्यू मुस्लिम्स हैं उनके साथ फिर वो हमें दावत भी देते हैं, ज़रा थोड़ा एक गैदरिंग हो जाती है उनके साथ भी, तो थोड़ा फील होता है। लेकिन फिर भी जो एक फैमिली होती है उसके साथ बचपन एक गुजारा होता है, तो वो लोग नहीं है साथ, वो भी काफ़ी उसमें परेशानी होती है मेरे लिए। तो इस तरह से जो है ये मेरा दीन का सफ़र है। मैं अपने घर वालों से मुलाकात करता हूँ और उनके लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला ने जैसे मेरे हिस्से में हिदायत लिखी हुई थी वो मुझे मिल गई, और ख़ुद ब खुद ही रास्ते मेरे आसान होते गए। और ये अल्लाह की तरफ से ही पॉसिबल हुआ है कि मैंने उससे दुआ की, मेरा इरादा नेक था, कोई गलत इरादे से नहीं, मैंने किसी लालच से नहीं किया या किसी ज़ोर में आके नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे रास्ते में अल्लाह ताला की तरफ से ही आसानियाँ हैं, और मेरी लाइफ जो है वो पहले से बेहतर है। सिर्फ एक फ़ैमिली की कमी होती है, वो बस बहन भाई हैं, दुनियावी तौर पर उनके साथ मेरा चलता रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आखिरत में जो मामलात होंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन है कि मुझे दीन की तरफ से बहुत सेटिस्फैक्ट्री मेरी लाइफ गुजर रही है। पहले जो मेरा था कि एक इंसान को सिर्फ होता है ना लग्जरी लाइफ सिर्फ चाहिए होती है, खाओ पियो सो एंजॉय करो लाइफ, तो मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही थी। लेकिन जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज भी होती है पूरी, 5 वक़्त की नमाज भी चलती है, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बुराई के रास्ते पर लेके जाती थी ऐसी अब कोई चीज़ नहीं है। और मैं ख़ुद भी जो है वो दूसरे लोगों को भी दावत की तरफ बुलाता हूँ कि अगर कोई क्रिश्चियन मेरे लिंक में है तो उनको भी मैं कहता हूँ आप दीन की तरफ आएँ। अगर वो कोई प्रूफ भी मांगते तो मैं यही कहता हूँ कि देखें मेरे रास्ते में जब मैं घर से निकला तो 0 निकला था, और अब मेरे ख्याल से मैं 100% ही लेके चल रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह ताला के वजह से कि उसने ही मेरे रास्ते में की है। जॉब हर चीज़ जो है वो मेरे जो है ना अल्लाह ताला ने दी हुई है। सुभान अल्लाह। अच्छा वैस भाई ये बताएं कि फैमिली तो बता दी आपने, कानूनी तौर पे और माशरती तौर पे क्या क्या रुकावटें आई?
कानूनी तौर पे इस तरह से पाकिस्तान था। का क्या रोल देखते हैं अपनी इस कन्वर्जन? पाकिस्तान का मैं जो है मेरे जब मैंने आईडी कार्ड बनवाना था, जाहिर सी बात है मेरा नाम पहले अवैस मसीह था, मेरा नेम जो है मोहम्मद अवैस खोखर है। तो अब मैंने आईडी कार्ड बनवाना था, तो मेरे आईडी कार्ड के लिए मुझे जी कभी वो एक सर्टिफिकेट बनवाना है जी, दारुल इफ्ता का बादशाह मस्जिद से, वहाँ चक्कर लगाते रहते थे। अच्छा, वो बार बार इस दिन बुला लेना उस दिन बुला लेना, वो भी परेशानी की जी। अब मैं वो जब तक वो नहीं करूँगा आईडी कार्ड के लिए मसला होगा। आईडी कार्ड के लिए जब जाओ तो वो कहते हैं जी फलान को लेकर आओ, इसको लेकर आओ। जाहिर सी बात है कि जब बेफॉर्म है ना? जो है कोई मतलब कि घर वालों का वालिद साहब वगैरह का आईडी कार्ड या इस तरह की चीज़ें, तो अब जाहिर सी बात है मैंने तो अपने पूरे ख़ानदान में अकेले ने इस्लाम कबूल किया है, तब तो कोई मेरा साथ नहीं देगा इस तरह से, हाँ हाँ भी आप आ जाओ, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप आगे बढ़ो। चलो वक्ती तो कोई कहता है कि चलो भाई है या हमारा ब्लड रिलेशन है तो साथ रहे, लेकिन वो फिर इस हक में तो नहीं जाएंगे, उनका रिलीजन कुछ और है, हमारा कुछ और, फिर मेरा कुछ और हो जाता है, या मुस्लिम की तरफ आ जाते हैं, तो वो हर चीज़ में हेल्प करें। तो आईडी कार्ड में मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई। सही है, आईडी कार्ड वही। हाँ जी, कि जी इसको लेकर आओ फलां चीज़ें जो भी है। तो मतलब कि हुकूमत मेरे उनको तो बल्कि क्या चाहिए ये था कोई कि कानून है? क्या कानून है? आपको पता ये है? कानून का तो नहीं पता, लेकिन जैसे होता है कि आईडी कार्ड अगर आपने न्यू बनवाना है तो बहन भाइयों को लेकर आए, किसी एक फ़र्द को लेके जाएं, आईडी कार्ड बनवाना होता है। अब वो कोई नहीं आ पाता तो उसमें भी थोड़ी रुकावट होती। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक शख्स दीन की तरफ आया है तो उसके लिए कोई ऐसे रूल रेगुलेशन ना हो जिससे उसे परेशानी हो, उसका आईडी कार्ड या उसकी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सही है। और माशरती तौर पे कोई ताला तशरी हुई? माशरती तौर पर बस मिला जुला रद्द था। कुछ की तरफ से जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, कुछ यही सोचते हैं कि पता नहीं किसी लालच में इस्लाम कबूल कर लिया होगा या किसी दिखाया दबाव में समझाता है। आके, या कोई लव मैरिज शादी का कोई चक्कर होगा, मतलब इस तरह के लोग भी बीच में मिलते हैं। प्रोपेगेंडा बहुत किया था ना इस चीज़ का, बिल्कुल ऐसे ही है। कि मतलब हिंदू को क्रिश्चियन को तो जबरदस्ती कन्वर्ट करते हैं। और हमारी यानी कि अब तो शुक्र अल्लाह का मैं मुस्लिम हूँ। तो शुरू में जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तो मेरे घर वालों के माइंड में भी यही बात थी कि किसी ने ना उसे वो मतलब पकड़ लिया होगा, घेर लिया होगा, कुछ लोगों ने जो उसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे होंगे। तो बहरहाल दोनों तरफ ही चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुछ लोग उनके साथ भी मुस्लिम थे जिन्होंने कहा होगा हाँ भी ज़बरदस्ती भी होता है, जिस तरह प्रोपेगेंडा आजकल भी चल रहा है। तो ये चीज़ थी उस टाइम भी कि उनके माइंड में भी आई, कुछ लोगों ने डाल दी जी, कईयों ने पकड़ लिया होगा या किसी लाइक के मौलवी वगैरह ने पकड़ा होगा, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे होंगे, यानी कि ऐसी चीज़ें भी बीच में सामने आई थी उस टाइम। अच्छा, आप रहे हुए हैं क्रिश्चियन भी, तो कोई आपके ज़हन में है ऐसा वाकया इसमें हुआ हो ऐसा कि किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट किया हो? नहीं, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम कबूल करवाया। कभी कोई दूर दराज कोई नहीं, कहीं पे भी नहीं। कोई चर्च वगैरह में कोई बात हुई हो इस बारे में? चर्च वगैरह में कोई वाकया ऐसा शेयर नहीं, किया उसमें तो वैसे कोई ऐसा वाकया नहीं सामने आया कि जिसने इस्लाम कबूल किया हो। अच्छा, और वैसे क्या अमूमन क्या होते हैं, जरिए बात कमजोरियाँ तो हैं, ठीक है ना, हम लोग माइनॉरिटीज़ का अच्छा नहीं सलूक करते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वैसे क्या एक लाइफ कैसी होती है एक जो है ना क्रिश्चियन की पाकिस्तान में क्रिश्चियन की जो लाइफ है वो बस ऐसे ही है कि जिस तरह से कि उनको मतलब कि दीन का इल्म नहीं होता, अपने दीन के मुताबिक भी वो कुछ सही से नहीं मतलब इस तरफ चल पाते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दीन में और क्रिश्चियनिटी में इस तरह से फ़र्क है कि वहाँ पर आपको मतलब कोई डर खौफ नहीं होता है किस चीज़ का। सही। वो जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा डर खौफ तो नहीं था कि जी कि आखिरत में क्या होगा, जन्नत मिलेगी दोज़ख मिलेगी, क्या सीन है, इस तरह से। ये मैंने यही चीज़ें मैंने देखी दीन इस्लाम में कि भी आप जो अमाल कर रहे हैं ये आपको जी आपको ये इस रास्ते पर ले जाएंगे, आखिरत में आपके लिए अजाब है, जन्नत है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं यही सोचता हूँ कि आपके गुनाह माफ करवा दिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका यही है कि जी खुदा की नाउज़ुबिल्लाह, क्रिश्चियनिटी में इस तरह कहते हैं कि उसकी लाडली कौम है, तो वो अब मतलब कि माफ़ी उनकी हो जाएगी जैसे भी किस तरह से भी करके। बिल्कुल। तो उनके मतलब मुताबिक इस तरह से कुछ चीज़ें थी। तो पाकिस्तान में जो है ना वो इस तरह सिस्टम चल रहा है कि उन्हें कोई चीज़ की परवाह नहीं है। रिश्ता कैसा है खुदा के साथ? वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने पहले ये बात शेयर की थी कि मैं हालांकि नमाज़ तो नहीं आती थी मैं, लेकिन नमाज की तरह ही वज़ू मुझे आता था करना।
میں وضو کر کے نا فجر کی جیسی اذان ہوتی تھی میں اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم دعا کرنا شروع کر دیتا تھا. میں یہی کہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے نماز تو پڑھنے نہیں آتی لیکن میں دعا کر سکتا ہوں اور میری دعاؤں کے نتیجے سے ہی جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اب ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ہی وہ میری مشکل آسان ہو جاتی ہے. بہت الحمدللہ بہت زیادہ. مطلب پہلے اس طرف تھا ہی نہیں, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ بس کوئی ڈر خوف نہیں, جیسے چل رہا ہے چلتے جائیں. تو اب جو ہے ہوتا ہے کہ بھی یہ چیز یہ رستہ اختیار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے ایسا ہو جائے گا. اور الحمدللہ جو بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ چند دنوں کی یا کچھ عرصے کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ رستہ جتنی مشکل ہوتی ہے اس سے 4 گنا زیادہ آسانی آ جاتی ہے. اچھا جب پہلے کنورٹ کیا ہوگا تو ایمان بہت ٹاپ پہ ہوگا, انرجی وغیرہ فل آئے, جذبہ فل آئے, بیچ میں لو پیچ بھی آیا ہوگا, لو پیچ آ گیا تھوڑا سا نا, اب وہ اس طریقے سے کنیکشن نہیں بن پا رہا, اس طریقے سے تعلق نہیں بن پا رہا, اس ٹائم واپسی کا بھی خیال آیا؟ یہ بات تو کچھ لوگوں نے کی, باہر کے لوگوں سے میں نے سنی کہ یہ جو ہے نا واپس آ جائے گا, دیکھے گا, مطلب کچھ نہیں کر سکے گا. پر میں گھر سے دیکھیں میں نے بھی شیئر کیا تھا کہ میں زیرو ہو کے نکلا تھا اور جو کرسچنز لوگ تھے ان کی بات اللہ تعالیٰ کے تھرو ہی میں نے غلط ثابت کی کہ اس ٹائم بھی ایمان جو میرا تھا وہ جذبات بہت ہائی تھے اور اب خیر اس سے زیادہ ہی ہیں. وہ اس طرح سے زیادہ ہیں کہ میں نے بس یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں گھر سے زیرو نکلا ہوں اور میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے, بس جو کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. میں تو بالکل زیرو ہوں, میرے سے جو ہے نا جو ہو پاتا تھا کہ میں نے چھوڑ دیا صرف اللہ کی خاطر, تیرے خاطر, تو اب تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے. تو اس وجہ سے میرے راستے آسان ہی ہوتے گئے ہیں کیونکہ میں نے اللہ سے کنیکشن نہیں توڑا. مزید استقامت. تو اگر میں کنیکشن شاید توڑتا یا میرا ایمان کمزور ہوتا تو شاید میں اس طرف جاتا. مشکلات مجھے فائنینشلی ہوئیں, تھوڑی سی گھر بار کی بھی مشکل پریشانی ہوئی, لیکن میں نے پھر بھی اللہ سے ہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ گھر بھی نہیں ہے, باہر کسی کے گھر رہ رہا ہوں میں, تو وہ بھی چیزیں جو ہے نا ضرورت ہے مجھے, تو بس میں نے اگر تیری خاطر کیا تو نے مجھے سنبھالنا ہے. انسانوں کے بھربوتے پہ میں نہیں گھر میں نے چھوڑا کہ کسی نے مجھے لالچ دیو یا کیا دیو, بس میں نے تیری خاطر کیا اور تو نے مجھے جو ہے نا وہ سنبھالنا ہے. تو اس ٹائم ایمان بہت عروج پہ تھا اور اب جو ہے پختہ ہے اور آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آسانیاں کر رہا ہے. یہ اچھا کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہے جس طرح ماشاء اللہ آپ نے ایک اسٹرگل لی ہے ایمان کے لیے نا, ایک اسٹرگل حاصل کی, اسٹرگل کے تھرو گو تھرو ہو کے آپ کا ایمان کا تحفہ آپ کو ملا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے چیلنجز لیے ہیں, گھر چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کافی عرصہ والد صاحب سے ملاقات نہیں کی, 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہاں پہ جو مسلمان ہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کو ایزی لیا ہوا ہے, ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے؟ بالکل, بہت میں نے جگہوں پہ نوٹ کی ایزی کہ اب میں سم ٹائم ہوتا ہے کہ میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں یا کہیں باہر اگر نماز وغیرہ پڑھ رہا ہوں تو جو ہے مطلب لوگ یہی سمجھتے کہ ہم تو پہلے سے ہی جو ہے نا وہ مسلم ہے, بائی برتھ مسلم ہے, تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں آگے. لیکن میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے فرض تو ایک چیز فرض ہے نا, آپ چاہے پہلے سے مسلم ہے یا کوئی نیو مسلم ہوا ہے, نماز فرض ہے, روزے جو بھی چیزیں یہ فرض ہیں. تو لیکن میں یہی تھوڑا نوٹ کرتا ہوں کہ مطلب اس طرح سے نہیں ہے جیسے ایک مسلم کو ہونا چاہیے. وہ چیزیں جو ہے نا مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دیتی, تو میں یہی کرتا ہوں. اور بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. ظاہر سی بات ہے اگر آج میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کسی ساتھ والے کو نہیں کہوں گا, کل کو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا کہ بھی آپ نے دوسرے کو کیوں نہیں دعوت دی. تو لوگوں نے میرے خیال سے ایزی لیا ہوا ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے ہمارے پاکستان میں لوگوں پر مشکلات بھی اسی طرح سے ہیں کہ ہم اپنے دین کے اوپر مکمل طور پر نہیں چل پا رہے ہوتے. اگر میرے خیال سے دین کے اوپر مکمل چلیں تو اسلام تو ایک زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے اس کے اندر. اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو میرے خیال سے جو ہے کوئی مشکل پریشانی کسی شخص کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے ایزی ہے میرے خیال سے, لوگوں نے کچھ نے ایزی ہی لیا ہوا ہے. یہ اصل میں انسان کی گندی فطرت ہے. انسان جو ہے نا جو اس کو چیز مل جاتی ہے وراثت میں تو اس کو ناشکر ہو جاتا ہے, لیکن اس کو نہیں سمجھتا انسان کہ جو یہ دین ہے نا اسلام, یہ ہے انسانیت کا دین. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں کوئی سپیورٹی نہیں ہے, نہ کوئی نسل ہے,
بنی اسرائیل میں یہ ضرور تھا کہ وہ خون سے چلتی ہے بنی اسرائیل کی نا قوم. جوز جو ہوتے ہیں وہ جوز وہی چل سکتے ہیں جو خون سے بنی اسرائیل کا ہے. بالکل ایسے آپ اور میں یہودی نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, چونکہ ہماری وہ بنی اسرائیل کی لڑی نہیں ہے. تو اس طریقے سے باقی مذاہب میں, کچھ مذاہب میں جو ہے آپ کے خطے سے آپ کا دین ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کا خون سے آپ کا دین ہے. اسلام جو ہے نہ خون ہے دین, نہ خود خون کا محتاج ہے نہ خطے کا جی محتاج بالکل. ہے. میں کائنڈلی ایک بات بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل. ابھی وہ بات ہو رہی تھی کہ لوگوں نے دین کو ایزی لیا ہوا ہے, جو بالکل. مسلم کمیونٹی ہے ہماری. تو جب اسلام قبول کرتے ہیں نا, ایک اور تھوڑی سی پریشانی آتی ہے وہاں پہ. اور یہ پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مطلب ہمارا, اگر ہم اس نیو مسلم ہوئے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے یہاں پر غیر مسلم رہ رہے ہیں وہ دین کی طرف آئیں, کیونکہ اسلام کا مطلب یہ کہ پہل کرنی ہے, لوگوں کو دعوت دینی ہے ہم نے. بالکل. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس جانے کا ان کا راستہ یہ بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ واپس میں نے جاتے ہوئے دیکھے ہیں, ایک دو کیسز میری زندگی میں ہوئے ہیں. اچھا. وہ ایسے ہوئے کہ ہم جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی ساتھ مل کے. وہ سپورٹ ایسی نہیں جیسے فائنینشلی پرابلم ہے یا جاب کی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ جو ہے نا ان کو جاب وغیرہ بھی نہیں دیتے, اور غلط خیالات ان کے بارے میں رکھتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سپورٹ نہیں کرتے. اور جو لوگ دین کی طرف جن کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان سے پہلے سے ہی ہم اس طرح سے مس بیہیو کرتے ہیں کہ جی وہ کھانے پینے کی چیزیں علیحدہ اکثر کر لیتے ہیں, جی کہ یہ ایسے ہے, یا اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھانا, یا اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ کرنا, جی یہ نہیں غیر مسلم ہے, یہ اس طرح سے ہے تو اس کو ہم نے دعوت نہیں دینی ہے, اس سے مل جل کم رکھنا ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ دین کی طرف بھی نہیں آ پاتے. یہ بھی ہمارے ہے کہ لوگوں نے تھوڑا اسلام کو ایزی لیا ہوا, کیونکہ پہلے جتنے بھی جو غیر مسلم تھے, کافر تھے, وہ مسلم ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ہیں اس کے اندر, جس سے لوگ جو ہیں نا اس طرف آئے, ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کی تبلیغ کی وجہ سے. تو لوگ تو یہ کام بھی نہیں کر پاتے کہ دوسرے کو اسلام کی طرف لانے کے بجائے الٹا اس کو جو ہے نا ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دین کی طرف لائیں. اور جو آ جاتا ہے اس کے لیے بھی غلط خیالات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر اپنا واپسی کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ جی اب میں واپس جا رہا ہوں, کسی سپورٹ نہیں کر پاتے. تو یہ تو بس میرا اور اللہ کا کنیکشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے آسانیاں دی, استقامت دی, اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں تعلیم لکھی, اور جس کی وجہ سے آج میں ہوں. اور مجھے تعلیم سے ایک اور بات بھی میں نے یہ سوچی ڈیورنگ اسٹڈی آف اسلام کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب کیونکہ میں میتھمیٹکس کا ٹیچر بھی ہوں, اور میں نے یہ چیز دیکھی جس طرح کرسچینٹی میں وہ ہوتا ہے باپ بیٹا روح القدس, 3 چیزیں, باپ بیٹا روح القدس. اب جب میں نے دیکھا کہ 1 2 3 1 + 1 + 1 = 3 ہوتا ہے, تو یہ ایک کیسی چیز ہو سکتی ہے, ایک تو یہ ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے یہی دیکھا کہ ایک ہی ہے, 1 = 1 ہی ہے, اور اللہ ایک ہے. تو یہ چیز بھی مجھے تھوڑی سی بیچ میں جو ہے نا انسپائر کی گئی تھی کہ 1 + 1 + 1 تو 3 ہوتا ہے. میتھس کے اکارڈنگ بھی جو ہے نا یہ چیز میری کیلکولیشن نے اس سے بھی تھوڑا کام کیا کہ جی یہ تو 3 چیزیں بن رہی ہیں, 3 ایک کیسے ہو سکتے ہیں, ایک تو ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا میرے مائنڈ میں ایک اسٹڈی کے دوران بات آ گئی تھی. یہ نہیں, لیکن بڑی بات کر دی آپ نے ویس بھائی. ہم نے نا بڑا فور گرانٹیڈ لیا ہے دین کو, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے. میں جو پہلے والی بات وہی کر رہا تھا کہ نہ ہمارا دین جو ہے وہ خطے کا محتاج ہے, نہ نسل کا محتاج ہے. بالکل ایسے ہے. وہ چاہے گا اور چاہے کیا, بڑے آرام سے آپ جو آپ میرے سے زیادہ آرام سے وسیلت پا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے ساتھ مقام بھی پا سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرے اگر نانا یا دادا مسلمان تھے تو میں آپ سے بہتر ہوں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں اگر تم میرا کام نہیں کرو گے, ٹھیک ہے نا, سورہ محمد میں ہے یہ بات کہ تم میرا کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں ان سے ریپلیس کروں گا, ٹھیک ہے نا, جو میرا کام کریں گے. تمہارے جیسے ہی ہوں گے لیکن میرا کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں محتاج نہ میرا نہ کسی اور کا, ٹھیک ہے, نہ میرے نانا کا نہ دادا کا. میں اپنے ذمہ دار خود ہوں, ٹھیک ہے نا. نانا دادا نے جو کیا وہ اپنے ذمہ دار.